علمی اختلاف رکھیں، آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں، ایون دوسرے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا بھی بندہ ہے، بیسک اخلاقیات سے کسی بھی انسان کو، کسی مسلمان کو گرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمان تو چھوڑ دیں، اگر کوئی صحیح انسان بھی بن جائے نا تو دنیا میں سکون آ جائے۔ یہ تو انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، مذہب کے نام کے اوپر دھبا ہیں، جنہوں نے دنیا کا امن برباد کر دیا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، ہم کسی پہ غصہ نکالنے کے لیے کوئی گالی نہیں نکالتے، کوئی تکفیر نہیں کرتے، اور حقیقت بات ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ دفنا کے آتے ہیں نا، ان کے گڈس کی آواز اگر آپ کو آئے نا تو رحمت اللہ علیہ کہنا چھوڑ دو تسی، یہ شکر اللہ نے پردہ رکھا ہوا، باہر آواز نہیں آتی۔ تو میں آپ کو یہ مولویوں کی دو نمبریاں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں۔ چور لنگوٹی نہ چھوڑے تو ان بدماشوں کا پتہ کیسے چلے امت کو، امت کیسے ان کے دھوکوں سے بچے۔ اچھا میرے منہ سے اکثر علماء کرائم نکل جاتا ہے، میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آنکھوں والے مولوی ہیں وہ بد نگاہی زیادہ کرتے ہیں، کوئی عورت نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ بے پردہ عورتیں کہیں سے گزر رہی ہوں، آپ دیکھیں مولوی جو داڑھیوں والے آپ کو پہلے نظر آئیں گے ادھر دیکھتے ہوئے، الا ماشاء اللہ۔ ویسے کہہ دیں گے، پبلکلی نہیں کہیں گے، ان کو پتہ ہے وہ لین کے کٹ کے تواڈے بابے دی وی، ان کو پتہ ہے وہ لین کے کٹ کے تواڈے بابے دی وی۔ تو میرے بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ کو علوی، عثمانی، صدیقی اور فاروقی نہیں کہنا چاہیے، تو ہم اس حق میں بھی نہیں کہ اپنے آپ کو حسینی کہا جائے، تو سلفی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ اے کیڑا ابا جے تواڈا، اے کیڑا ابا جے تواڈا؟ اور پتہ لگ گیا کہ لوگ کیوں کو تیار پہنتے ہیں اگوں دی شرح کرنے واسطے، کیونکہ ادھی حدیث ہی انہوں نے گاٹے فٹ ہو رہی ہے۔ اور پتہ لگ گیا کہ لوگ کیوں کو تیار پہنتے ہیں اگوں دی شرح۔ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں، ان کو یہاں ننگا ناچنے دیں صدیوں سے جو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ نہ نہ نہ، ان کو یہاں ننگا ناچنے دیں صدیوں سے جو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں، نہیں بات مانیں گے۔ ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں۔ تو اسے کہو کہ ظالم یہ بھی تو کسی کی بچی ہے جو تو بیاہ کے لایا ہے، ظالم آدمی، منوس، جو ہمارے مصباحی صاحب کہتے ہیں منوس۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ ظالم آدمی، منوس۔ جاؤ اپنے مولویوں پہ جاؤ جا کے، ہاں انہوں کے سوال رکھو، اور انہوں نے پھر سارا کچھ پھر تماشا ویکھو، پھر انہوں نے محال اور مقدور سمجھاؤ، تو پھر دسو کہ جی اے سانو انجینئر صاحب نے دسیاں سن گلاں۔ جاؤ اپنے مولویوں پہ جاؤ جا کے، جاؤ اپنے مولویوں پہ جاؤ جا کے۔ آؤ نا بچے میدان وچ، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ڈنگرو بات کو سمجھو، ڈنگرو بات کو سمجھو، ڈنگرو بات کو سمجھو۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، یہ وہ بندہ ہے جو اخلاقیات کا درس دے رہا ہے اور بار بار اپنے بارے میں یہ باور کرواتا ہے کہ میں صرف علمی اختلاف کرتا ہوں۔ یہ تو چند ایک نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ورنہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود انجینئر نے اپنے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ میرے دماغ میں اتنی موٹی موٹی باتیں آتی ہیں، میں چاہتا ہوں اخلاقیات کا دائرہ کراس نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے باتیں سنی ہیں، یہ چند ایک نمونے، یہ انجینئر کے نزدیک اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہیں، نعوذ باللہ۔ ایڈی موٹی گلاں میرے دماغ چ آندیاں نے اس تو بعد، لیکن میں کہنا نہیں،
اخلاقیات کا دائرہ ہم نے کراس نہیں کرنا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ انجینئر کے دماغ میں جو باتیں آتی ہیں وہ کس قدر غلیظ باتیں ہوں گی۔ اب اس پر ہمارا ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ انجینئر صاحب اتنی غلیظ باتیں آپ کے دماغ میں جو آتی ہیں، جن کو آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اخلاقیات کے خلاف ہیں، یہ باتیں اللہ کی طرف سے آپ کے دماغ میں آتی ہیں یا شیطان کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے تو نہیں آ سکتی، ظاہر ہے شیطان کی طرف سے آتی ہیں۔ تو آپ کو تو توبہ کرنی چاہیے تھی کہ شیطان میرے دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے۔ آپ فخریہ انداز میں پیش کر رہے ہیں، اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے، ندامت ہوتی، آپ کو شرمندگی ہوتی کہ میرے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، اتنی موٹی باتیں میرے دماغ میں آنی نہیں چاہیے۔ اس پر انجینئر کا کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ غیر اختیاری طور پر آ جاتی ہیں۔ تو پھر میرے بھائی، یہ جو واقعہ ہے اشرف علی رسول اللہ والا، یہ کلمہ کفریہ تھا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کفریہ کلمہ تھا، جو غیر اختیاری طور پر مرید کے خواب میں آیا اور پھر بیداری میں بھی غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے نکلا۔ اس پر انجینئر یہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا نا کہ وہ اسے کہتے تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا، تو توبہ کر، یہ کر، وہ کر۔ تو پھر یہ سوال ہمارا بھی بنتا ہے نا، انجینئر صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ اس بات پر توبہ کریں۔ اب ویڈیو پر یہ جو آپ نے کہی نا کہ میرے دماغ میں اتنی موٹی موٹی باتیں آتی ہیں، آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ شیطان مجھ پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ایسا تو نہ کریں نا کہ اپنے لیے پیمانہ اور دوسروں کے لیے پیمانہ اور، لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ اس طرح تو بات نہیں بنے گی۔ آپ خود کہتے ہیں کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے۔ انجینئر صاحب اب لوگ سمجھدار ہیں، آپ کی چالاکیوں کو، مکاریوں کو سمجھتے ہیں۔ آپ دوسروں پر جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کی زد میں آپ خود بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔